اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آپ نے محفل کا رنگ دیکھا ہے ماشاءاللہ، جو ذکر ہوا یہ ان محفلوں کا رنگ ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی ہوا کرتی تھی اسی طرح، اور میرے دادا جان اسی طرح صدارت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ حضرات تب بھی تشریف فرما تھے۔ اور مجھے ایک چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے، جس طرح قاری منور صاحب ہیں، شاید ادھر موجود نہیں ہیں وہ اس وقت، اور صوفی عبدالستار صاحب ہیں، یاسین صاحب ہیں، عبدالغفار صاحب ہیں، اور بھی دیگر سنگی ادھر موجود ہیں۔ ان کی صورت، ان کی شخصیت تقریباً 80% سے اوپر جو ہے نا وہ اپنے مرشد کی طرح ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی داڑھی کا سٹائل، ان کے چہرے کا سٹائل اپنے مرشد کی طرح کا ہے۔ تو وہ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، جب جھوم رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے سنگی بھی تب حضرت صاحب کے موجود میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں، جس طرح صوفی اکبر صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی دیگر بہت سارے ہیں مجھے جن کے نام بھی نہیں آتے۔ میں تب دیکھتا ہوتا تھا جب یہ ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے اور اس طرف جاتے تھے، اور ہو کرتے تھے تو اس طرف جاتے تھے، کسی قسم کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے تھے، اور کوئی بندہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا سوائے ان کے مرشد کے۔ جب ان کے مرشد چاہتے ذکر روک دیتے، وہ بندے بیٹھ جاتے، دوسرے بندے ٹل لگا لیتے، ان کو پکڑتے بٹھاتے کرتے، وہ نہیں تھے رکتے۔ یہ جو آپ کچھ حضرات کو میں دیکھ رہا تھا پیچھے سے، وہ بڑے غور سے آگے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ ذکر کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ وہ چند لوگ ہیں جو تب کی محفلوں کا جن کو رنگ چڑھا ہوا ہے، اور اب بھی نئے دوستوں کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ ان کو دیکھیں اور اس محفل کا اندازہ لگائیں کہ جب سارے ہی لوگ، نیا بندہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کوئی، اور جو ہوتا تھا اس کا پتہ ہی نہیں تھا چلتا۔ ایسے ہی ہے یاسین صاحب؟ تو بلا تاخیر وقت کو ضائع کرتے ہوئے آپ کو آگے ہی میں نے کہا ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ کا جو درخت ہے نا، اس کو آج ہم نے پودے سے درخت بنا کے جانا ہے، پھل لگوا کے جانا ہے، تاکہ جب اس محفل سے اٹھیں ہم، اگلی محفل کی ہمیں تڑپ رہے۔ سب دوست میرے ساتھ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، اور ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ نہ تو آپ میرے لیے واہ واہ کریے گا، نہ میرے لیے نعرہ لگائیے گا، کیونکہ یہ محفل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
اور اس میں فقط اس محفل کا انعقاد کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری محافل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں ہم اپنے لیے محافل نہیں کرتے، اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو کلام میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، زیادہ تر میرے کلام اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے کلام ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کی بارگاہ میں پڑھے ہوتے ہیں، تو میری سبحان اللہ کیسی؟ میں تو ان کے لکھے کلام پڑھتا ہوں۔ آپ نے جو سبحان اللہ جو اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کرنا ہے۔ اور میرے شعر کچھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، توجہ میری طرف آپ نے رکھنی ہے، نہ کہ آپ دائیں بائیں ہوں، پہلے سے آخری شعر تک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فیضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فیضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا، دوتا کہتے ہیں کنڈل والی زلف، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم کے چہرہ نور کے ذکر کیا ہے، والضحیٰ چہرہ نور، اور آپ کی کالی زلفوں کا ذکر کیا ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فیضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آخر والا تو سب پڑھیں گے نا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و
بقا کی قسم یا رسول اللہ. تیرا مسند ناز ہے عرش بری اور تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا کوشش کرے تیرا. ہماری مسند نشین ہے یہاں تک, ہمارے خلیفہ یاسین صاحب تک, اور سرکار دو عالم تیرا مسند ناز ہے عرش بری. تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جاں ہے, آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. کشتگانی گرمی محشر کو وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. گل کھلے گا آج ان کی نسیم فیض سے, خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. آج عید عاشقاں ہیں گر خدا چاہے کہ وہ آبرو پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خود وہ گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آنکھ کھولو غم زدو دیکھو گریاں آئے ہیں. لو دل سے نقش غم اب مٹاتے جائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتی جائیں گے. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. اور پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر انشاءاللہ. یہ وہ پل کا ذکر ہے جو بال سے بھی باریک ہے, جس سے گزرنا ہے. اعلیٰ حضرت کو ڈر ہی نہیں ہے, کہتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے. پائے کوباں سے مراد ہے پائے کوباں کہ ہم تو
لوگ ڈر ڈر کے گزریں گے، ہم تو پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس شعر کی تشریح کیا لکھی کہ ہم پیر کو ایسے زور سے ایسے مارتے جائیں گے زمین پر، اس تار پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو لو جب تو بن آئی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا تھا آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہو سب غم بلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی پیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اسرار ہیں گزرے جس دم بیڑے پد قدسیاں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک اللہ اکبر یا رسول اللہ چاریا یا علی یا غوث زندہ باد، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، ہم تو یہاں سے دیکھیں تو 2 کلومیٹر تک بامشکل دیکھ سکیں گے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ماتم ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں، ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ بہت کچھ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی شان میں لکھا، بہت کچھ لکھا، اور لکھتے لکھتے آج میں کل بلکہ امیر خسرو کا ایک کلام میں پڑھ رہا تھا، امیر خسرو کا واقعہ میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے اپنے مرشد کے جوتے خریدے تھے، امیر خسرو نے کسی سے اپنے مرشد کے جوتے خریدے تھے، اور
وہ حضرت صاحب سے ہم سنیں گے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناؤں. اور امیر خسرو ایک مقام پہ، روحانیت کے ایک مقام پہ وہاں تک چلے گئے کہ لکھتے ہیں نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سور رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم. اس کا ترجمہ سنیے گا. نہیں معلوم کیسا تھا مکان، نہیں معلوم کیسا تھا مکان، کل شب جہاں میں تھا کہ ہر سو رقص بسمل تھا وہاں، کل شب جہاں میں تھا کہ ہر سو رقص بسمل تھا، کل شب جہاں میں تھا. امیر خسرو نے یہ 4 شعر کہے اس کیفیت میں. آگے لکھتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالے رخسارے، سراپا آفتائے دل بود، شب جائے کہ من بوداں. حسین پیکر جسامت، ایک شخصیت کو دیکھا، حسین پیکر جسامت، سروا ساقد پھول سے رخسار، سراپا حسن دل پر آیاں، کل شب جہاں میں تھا رکیبیں گوشے بر آواز او در ناز من ترساں، سکن گفتے شاہ مشکل بود، شب جائے کہ من بودم. اسی کی بات پر سب کان دھرتے تھے، اسی کی بات پہ. یہ وہ راز کی بات ہے جو امیر خسرو نے دیکھا تھا. ایک محفل امیر خسرو نے دیکھی تھی، یہ اس کی عکاسی آپ کو سنا رہا ہوں. اس کی بات پر سب کان دھرتے تھے، میں ترستا تھا بہت مشکل تھا کہتے زباں کچھ، کل شب جہاں میں تھا خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم. اجاگر لا مقام خود خدا تھا، اجاگر لا مقام خود خدا تھا، صاحب محفل نبی تھے شمع، نبی تھے شمع، بزم لا مقا کل شب جہاں میں تھا، کل شب جہاں میں تھا. لکھتے ہیں کہ اجاگر لا مقام خود خدا تھا، کہ لا مقام یہ محفل ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے. اجاگر لا مقام خود خدا تھا، صاحب محفل مسند نشین جس کو کہتے ہیں. اجاگر لا مقام خود خدا تھا، صاحب محفل نبی تھے شمع بزم. لا مقام روشنی بھی تو چاہیے نا، روشنی کس کی تھی؟ نبی تھے شمع بزم، نبی تھے شمع بزم لا مقام، کل شب جہاں میں تھا، کل شب جہاں میں تھا. اسی ساتھ چلتے ہوئے میں حضرت صاحب کو کتاب کی دعوت دیتا ہوں. محمد محمد کریں دے گزر جائیں گے، محمد محمد کریں دے. اگلا شعر آپ مکمل کریں گے. محمد محمد کریں دے، محمد محمد کریں دے، احد نل احمد ملیں دے، احد نل احمد ملیں دے، گزر جائیں گے.